حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار الكافرين والمشركين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. برادران عزیز، یا علی موالیان حضر کرار، ماتمداران سید الشہداء کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، آپ حضرات کی محبتیں، آپ حضرات کی عقیدتیں کرم ہیں. شہادی کونین اور صدقہ ہے چہردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی تصدق ہے مادر حسنین بنت رسول الثقلین یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. کہ پروردگار عالم نے اس کائنات بے حسی میں ہمیں شعور کربلا عطا کیا. بے شک دیکھیے لاکھ لاکھ احسان ہیں اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہماری گود میں، ہمارے حصے میں یا تو آل محمد کے غم لکھے ہیں یا آل محمد شیعہ لکھی ہیں. کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے زندگی کے ورق پر یا تو آل محمد کے غم لکھے ہیں یا آل محمد کی خوشیاں لکھی ہیں. عزیزان محترم، اگر ہم جب سے خلق ہوئے ہیں قیامت تک صرف اسی نعمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے رہیں تو قسم خدا کی ہماری زندگی تمام ہو جائے گی، لیکن ہم کبھی بھی خدا کا اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نعمت ہمارے حصے میں جو آئی ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے. بھائی یہ فرش عزا جو ہم کو ملا، ہم قسمت والے ہیں کہ ہم حسین کے دو ہیں، ہم حسین کا غم مناتے ہیں، ہم زہرا کو ان کے لال کا قرصہ دینے اس فرش عزا پر آتے ہیں. ورنہ تو بہت سی قومیں ہاں موجود ہیں گی. بھائی دنیا میں جو فرقے ہیں 73 فرقے ہیں، پورے 73 فرقے ہیں. وہ 72 فرقے بھی ہیں کہ جنہیں مجلس حسین نصیب نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک حسینی فرقہ ایسا ہے جس کا نام شیعہ ہے، اسے مجلس حسین نصیب ہوتی ہے. خبردار ہمیشہ کبھی بھی یہ مت سوچ لینا کہ ہم خود مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ نہیں، ہم فرش عزا پر جب آتے ہیں جب شہزادی ہمیں دعوت دیتی ہیں. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرش عزا پر تب آتے ہیں کہ جب شہزادی ہمیں فرش عزا پر آنے کی دعوت دیتی ہے. کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ مجلسیں ہماری وجہ سے ہیں، یہ مجلسیں جو ہو رہی ہیں ہماری وجہ سے ہو رہی ہیں، یہ جلوس جو برآمد ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے ہو رہے ہیں، یہ تعزیہ داری ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ ماتم داری ہماری وجہ سے ہو رہی ہے. نہیں میرے بھائیوں، کبھی بھی اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ یہ عزاداری ہماری وجہ سے باقی ہے، یہ عزاداری ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ فرش عزا ہماری وجہ سے بچھ رہا ہے.
نہیں، بلکہ آزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم لوگ آزاداری کی وجہ سے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ نعرہ حیدری۔ قسم خدا کی اگر یہ آزاداری نہ ہوتی تو ہمارا نام و نشان نہ ہوتا، ہمیں آج کوئی جاننے والا نہ ہوتا، ہماری آج پہچان نہ ہوتی۔ ہماری پہچان ہے تو آزاداری، ہماری شان ہے تو آزاداری، ہمارا ایمان تو آزاداری، سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہے آزاداری امام حسین علیہ السلام۔ اگر یہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تو آج دنیا میں ہم لوگ پہچانے ہی نہیں جاتے۔ آج ہم لوگ جو پہچانے جاتے ہیں، آج ہم لوگ کی عزت ہے، آج ہم لوگوں کی جو دنیا میں اتنی ہیبت ہے وہ صرف آزاداری حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ بھائی آج جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اتنا پورا شوق ماحول ہے، ہر جگہ آزاداری پر پابندیاں ہیں۔ بھائی یوں تو 1400 سال سے اس آزاداری کو مٹانے کا ایک مشن چلا آ رہا ہے۔ ایک دودھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ آزاداری کو مٹانے کا ایک مشن چلا آ رہا ہے کہ یہ آزاداری کسی طرح سے ختم ہو جائے، شیعت میں آپس میں اختلاف برپا ہو جائے۔ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے کسی بھی طریقے سے ان شیعوں میں پھوٹ ڈالے جائے تاکہ آزاداری ختم ہو جائے، ان لوگوں میں آزاداری تمام ہو جائے۔ دیکھیے 1400 سال سے ان لوگوں کی بنی امیہ کی بنی عباس کی جو سازش ہے وہ یہی سازش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان عزاداروں کو دنیا سے مٹایا جائے، یہ عزاداری ختم کی جائے۔ کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ عزاداری ایک ایسا عمل ہے کہ جو لوگوں کو اپنے بھئی آج لوگ کہتے ہیں کہ تم جمادی ثانی میں ایام فاطمیہ مناتے ہو اور تو پورے 2 مہینے 8 دن یہ ماہ محرم مناتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیے میرے بھائیو، جو لوگ میری مجلس لائیو سن رہے ہیں، میں ان تک ایک اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم عزائے فاطمیہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ زہرا کا قاتل کون تھا۔ ہم محرم اس لیے مناتے ہیں تاکہ من ہو جائے حسین کا قاتل کون تھا۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ معلوم ہو جائے کہ حسین کا قاتل کون تھا۔ ہم عزائے فاطمیہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ زہرا کا قاتل کون تھا۔ آج جو ہم یہ عزاداری کرتے ہیں نا میرے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم یہ عزاداری اس لیے کرتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں پیغام پہنچے کہ حسین کو کربلا میں کس نے مارا، تاکہ یزیدیت کے چہرے سے نقاب اٹھ سکے۔ آج جو لوگ یزید کو رضی اللہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس عزاداری کے ذریعے سے اتنی ہم عزاداری کریں گے، اتنے مولا کے فضائل پڑھیں گے، اتنے مولا کے مسائل پڑھیں گے کہ جو لوگ یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، یزید تو رضی اللہ ہو نہیں سکتا لیکن کہنے والے لعنت اللہ ضرور ہو سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یزید کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا لیکن ہاں یزید کو رضی اللہ کہنے والے لعنت اللہ ضرور ہو سکتے ہیں۔ بھائی 1400 سال سے یہ مشن، یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں کہ کسی بھی طرح سے یہ عزاداری ختم کی جائے۔ یاد رکھنا یہ عزاداری ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ عزاداری کسی عام انسان کی دعا نہیں ہے، یہ عزاداری دعا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ صلی علی محمد محمد والے محمد محمد صلی علی محمد والے محمد۔ یہ عزاداری جو ہے یہ دعائے فاطمہ ہے۔ اور یاد رکھنا دنیا کی ہر تحریر، ہر دعا ختم ہو سکتی ہے لیکن قیامت آ جائے گی، اس کے بعد بھی شہزادی کی دعا ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ لاکھ اس پر مظالم ڈھالے جائیں لیکن نہ عزاداری کبھی ختم ہوئی ہے نہ کبھی ختم ہوگی۔ لاکھ اس پہ فتوے لگا لیے جائیں، نہ عزاداری کبھی رکی ہے نہ رکے گی۔ لاکھ دھمکیاں دے لی جائیں، نہ عزاداری کبھی رکی ہے نہ رکیں گی۔ یاد رکھنا جیسے جیسے ان لوگوں نے عزاداری پہ فتوے لگائے، عزاداروں کو دھمکیاں دی، عزاداری رکی تو نہیں ہے لیکن عزاداری کرنے کا انداز بدل گیا ہے۔
یہ عزاداری کبھی رک نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ امانت جناب زینب ہے، اور یہ اس کی امانت ہے کہ جو حسین کی بہن ہے، جو فاطمہ کی بیٹی ہے، جو علی کی لاڈلی ہے، یہ اس زینب کی امانت ہے۔ یاد رکھنا، کبھی بھی مجلسوں میں آ کر سیاست برپا مت کرنا، کبھی بھی یہ مت کہنا میری مجلس اس کی مجلس، کبھی نہیں، خبردار، یہ حسین کی فرش عزا ہے۔ اگر کوئی گھر میں، اگر تمہارے دشمن کے گھر میں بھی فرش عزا بچھایا جا رہا ہے تو تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اس گھر میں آ کر شریک ہو جاؤ، کیونکہ جب اس نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھا لیا تو وہ گھر اس کا گھر نہیں رہا، بلکہ وہ گھر کے بعد حسین کے نام ہو گیا۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ فرش عزا جو ہے، یہ عزاداری جو ہے، یہ جناب زینب کی امانت ہے۔ میں جملہ کہا تھا کبھی بھی عزاداری میں سیاست برپا مت کرنا۔ بھئی سب لوگ جانتے ہیں کہ امانت کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کسی کو کچھ امانت دوں تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ جیسی میں نے اس کو امانت دی ہے ویسی ہی وہ مجھ کو امانت واپس کرے۔ تو بھائی یاد رکھنا، اب اگر کسی نے عزاداری میں سیاست برپا کی، عزاداری میں سیاست برپا کی، تو خبردار روز محشر اگر جناب زینب نے سوال کر لیا کہ تم نے میری عزاداری میں سیاست برپا کیوں کی تھی، تو کیا جواب دو گے؟ ایک درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ کبھی بھی عزاداری میں سیاست برپا مت کرنا۔ یاد رہے یہ مجلس اتباع رسول ہیں، یہ مجلس حق کا اعلان ہے باطل کے خلاف۔ اگر یہ مجلس نہ ہوتی تو ہم ادیان و مذاہب کے جنگلات میں گم ہو گئے ہوتے۔ اب میں ایک جملہ تمام جو ناظرین ہیں ان کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور جو لوگ اس وقت میری مجلس کو لائیو سن رہے ہیں ان تک میں ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ایک بات ان کے سامنے آیا کرنے جا رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر کم سے لے کر نجف تک کے تمام علماء کی ذمہ داری کے ساتھ میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ شرح میں جتنے بھی اعمال ہیں سب کی کوئی نہ کوئی حد معین کر دی گئی ہے۔ دیکھیے مجلس حسین کی عظمت سمجھے کہ مجلس حسین کی عظمت کیا ہے، کہ دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال شرع میں رکھے گئے ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی حد معین کر دی گئی ہے۔ دیکھیے میں یہاں سے لے کر کم سے لے کر نجف تک کے تمام علماء کی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی جماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ شرح میں جتنے بھی اعمال ہیں سب کی کوئی نہ کوئی حد معین ہے۔ بھائی مستحبات جتنے بھی عمل ہیں، واجبات کو چھوڑ کر سب کی کوئی نہ کوئی حد معین ہے۔ آپ یہ عمل کریں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا، آپ یہ عمل کریں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں شرح میں جتنے بھی مستحبات اعمال رکھ دیے گئے ہیں ان سب کی کوئی نہ کوئی ہے، لیکن مجلس حسین ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کی آج تک کوئی حد معین نہیں کر سکا۔ ایک درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، عظمت ان کا مرتبہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ کی سمجھ میں ہے کہ جنہیں امام وقت نے رجل الفقیہ کہا۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ امام نے کیا کہا؟ رجل الفقیہ۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ان کی ملاقات حبیب ابن مظاہر علیہ السلام سے ہوئی۔ ملاقات ہوئی تو اس عالم دین نے کہا، اے حبیب اب تو تمہاری کوئی خواہش نہیں ہوگی، اب تمہاری کوئی تمنا نہیں ہوگی، اب تمہاری کوئی آرزو باقی نہیں ہوگی۔ حبیب نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب تو تم جنت میں آرام فرما ہو، تم نے اپنی جان کو حسین پر قربان کر دیا، اب تمہیں کائے کی خواہش، کس چیز کی تمنا، کس چیز کی آرزو؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ نہیں، مجھے ابھی بھی ایک چیز کی بہت خواہش ہے۔ اس عالم دین نے کہا حبیب اب تو تمہیں سب کچھ مل گیا، اب تمہیں کس چیز کی خواہش ہے، کس چیز کی آرزو ہے، کس چیز کی تمنا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ میری خواہش ایک یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس جگہ حسین کی مجلس برپا ہو رہی ہو میں اس جگہ جا کر شریک ہو جایا کروں۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ حبیب ابن مظاہر کی خواہش کا نام ہے عزاداری. وہ حبیب ابن مظاہر کہ جو حسین پر قربان ہو گئے, جو حسین کے قریبی دوست ہیں, جنہیں حسین نے رجل الفقی کہا, وہ کیا کہتے ہیں عزاداری پر کہ میری خواہش ہے. دیکھیے یہ مجلسوں کے بقا, یہ مجلسوں کی وجود, یہ مجلسوں کی بنا ہماری وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ہمارا وجود مجلسوں کی وجہ سے ہے. دیکھیے روایتوں میں ملتا ہے کہ علماء تحریر ہیں کہ جس جگہ بھی, جہاں پر بھی 2 یا 2 سے زیادہ شیعہ موجود ہوں, ان پر واجب ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا تذکرہ کریں. روایت میں بھی ملتا ہے, کتاب کا نام ہے الدمات الثاقبہ جلد نمبر 1, اس میں ملتا ہے کہ جب علی کے چاہنے والے اس زمین پر بیٹھ کر کم تعداد میں علی کا ذکر کرتے ہیں, علی کے فضائل پڑھتے ہیں, تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں علی کے شیعہ. اتنی کم تعداد کے باوجود کہ جہاں پر ان کے آس پڑوس میں ان کے دشمن ہے, کہ جہاں پر دنیا ان کی دشمن ہے, دنیا ان کی جان لینے پر توئی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی یہ علی کا ذکر کر رہے ہیں. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد. فرشتے کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ لوگ اتنی کم تعداد میں ذکر کر رہے ہیں, یہ ہے علی کے شیعہ. ایسے ہوتے ہیں علی کے محب کہ اتنی کم تعداد کے باوجود بھی علی کا ذکر کرتے ہیں. اور یاد رہے ہماری قوم جو ہے وہ تعداد کے پیچھے نہیں بھاگتی ہے کہ اگر سینکڑوں لوگ ہوں گے تو ہم عزاداری کریں گے. نہیں میرے بھائیوں, اگر 5 لوگ بھی ہوں تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم حسین کا پیغام بچائیں, ہم حسین کی عزاداری کو آگے پہنچائیں, ہم یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو الٹے, نقاب کو پلٹے. دیکھیں یاد رہے ہمارے یہاں کبھی بھی تعداد نہیں دیکھی گئی ہے, اس لیے کہ کربلا میں حسین کی طرف 72 تھے, اس طرف لاکھوں تھے, لیکن پھر بھی جو جیت ہوئی وہ 72 کی ہوئی, ہار جو ہے وہ لاکھوں کی ہوئی. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جہاں پر بھی, جس جگہ پر بھی ہمارے چاہنے والے 2 یا 2 سے زیادہ شریک ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ ہمارا تذکرہ کریں, ہمارا ذکر کریں, کیونکہ ہمارا ذکر جو ہے وہ دین کی زندگی ہے. پھر معصوم نے فرمایا ہمارا ذکر ہدایت ہے, پھر معصوم نے فرمایا ہمارا ذکر برکت ہے, پھر معصوم نے فرمایا کہ ہمارا ذکر تمہارے لیے شفا ہے. ذکر علی شفا, علی کا ذکر شفا ہے. ارے بھائی اسی لیے تو رسول نے کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. رسول خدا نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے. ذکر میرا ذکر ہے وہ ذکری ذکر اللہ, اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے وہ ذکر اللہ عبادہ, اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو بھیا اب جو علی کا ذکر کرے گا تو سمجھ لو وہ اللہ کا ذکر کرے گا. ایک درود پڑھے محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب جو علی کا ذکر کرے گا, کیونکہ رسول نے فرما دیا علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر, اور اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو علی کا ذکر کرے گا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے, جو بھی علی کا ذکر کر رہا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اب بھائی حدیث میں رسول نے کیا کہا, زینوا مجالسکم, اپنی مجلسوں کو زینت دو. رسول نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی تم حسین کی فرش عزا بچھاؤ صرف وہیں پر یا اپنے عزا خانوں میں وہیں پر علی کا ذکر کرو, بلکہ نہیں, عربی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے مجالسکم, یعنی یہ لفظ ہے عربی کا, اس کی اصل ہے جلسہ, جس کے معنی عربی میں استعمال کیے جاتے ہیں, عربی لغت میں جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہے بیٹھنے کے معنی.
जालिस यानी बैठने वाला। तो मालूम ये हुआ कि जिस जगह पर भी जहां पर भी बैठ जाओ हम पर वाजिब है, क्योंकि रसूल की हदीस है और रसूल की हदीस पर अमल करना हम पर लाजिम है। तो मालूम यह हुआ कि हम जहां पर भी बैठ जाएं, जिस जगह पर भी बैठ जाएं, हम पर वाजिब हो जाता है कि हम जिक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम करें। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, नारा हैदरी। और हमारे मजहब के बहुत ही बड़े जलीलुल कद्र आलिम दीन शेख मुफीद अलैहि रहमा रसूल खुदा से नकल करते हैं, वो तहरीर करते हैं। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसके और खुदा के, देखिए मैं बहुत ही अहम पैगाम, बहुत ही अहम बात, बहुत ही अहम हदीस रसूल खुदा की आपकी समात के हवाले करने जा रहा हूं कि अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसके और खुदा के दरमियान के हिजाबात हट जाएं, तो उसको चाहिए कि वो अली का जिक्र करे। फिर आगे रसूल ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसे कुल्ले खैर अता करे, तो उसे चाहिए कि वो अली का जिक्र करे। फिर रसूल ने फरमाया कि अल्लाह अगर किसी बंदे के, किसी इंसान के दिल को पाकीज़ा करना चाहता है तो उसके दिल में विलाय अली को उतार देता है। रसूल खुदा आगे इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंबिया बोएसु अला विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने उस वक्त तक किसी भी नबी को नबूवत पर मबऊस ही नहीं किया जब तक उसने अली की विलायत का इकरार नहीं कर लिया। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारा हैदरी। भाई अली की विलायत एक ऐसा अहम पैगाम था जिसको रसूल ने गदीर के मैदान में पहुंचाया। देखिए मेरी गुफ्तगू अभी यही, इंशाल्लाह आगे मजलिस में मैं अर्ज करूंगा। ये पहली मजलिस मेरे अशरे मुहर्रम की पहली मजलिस है कि क्या फरमाया रसूल ने, इन्नल अंबिया बोएसु अला विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उस वक्त तक किसी भी नबी को नबूवत पर मबऊस ही नहीं किया जब तक उसने अली की विलायत का इकरार नहीं कर लिया। मालूम यह हुआ आदम को नबूवत मिली अली की विलायत की वजह से, इब्राहिम को नबूवत मिली अली की विलायत की वजह से, दाऊद को नबूवत मिली अली की विलायत की वजह से, ईसा को नबूवत मिली अली की विलायत की वजह से, मूसा को नबूवत मिली अली की विलायत की वजह से, मोहम्मद मुस्तफा को नबूवत मिली अली की विलायत की वजह से। यूं समझ लीजिए कि 1,24,000 अंबिया को जो नबूवत मिली है वो अली की विलायत की वजह से मिली है। अब रसूल खुदा फरमाते हैं, क्या तुम्हें लोगों तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने आदम को इतनी इज्जत क्यों अता की कि उनका खमीर अपने हाथों से गूंदा अली की विलायत की वजह से, विलायत अली की वजह से। फिर आगे रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों तुम्हें पता है अल्लाह ने मूसा को इतनी इज्जत क्यों अता की कि उन्हें करीम का दर्जा अता किया सिर्फ और सिर्फ विलाय अली की वजह से। फिर आगे रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों तुम्हें पता है कि अल्लाह ने ईसा को इतनी इज्जत क्यों अदा की कि उन्हें आलमीन में अपनी आयत करार पाया, आयत करार दिया। किस वजह से? विलाय अली की वजह से। उसके बाद सुनिएगा बहुत अहम जुमला है, रसूल ने आगे इरशाद फरमाया कि रसूल खुदा आगे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसे बख्श दिया, बख्शेगा नहीं बल्कि अल्लाह ने उसे बख्श दिया। जिसने अली से मोहब्बत की बख्शेगा नहीं, बख्श दिया। और सिर्फ उसी को नहीं बख्शा बल्कि उसे भी बख्श दिया कि जो अली के मुहिब का मुहिब हो उसे भी बख्श दिया। अरे भाई जभी तो कहते हैं कि जो अली वाला है वही तो हमारा है। एक ग्रुप पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, नारा हैदरी, नारा हैदरी। कि जो अली वाला है वही तो हमारा है। याद रहे, इस फर्श अज़ब पर बैठने की अहमियत को समझे, इस फर्श अज़ब पर आने की अजमत को समझे, इस फर्श अज़ब की अजमत को समझिए। याद रखना फर्श अज़ब पर बैठने की अहमियत है, फर्श अज़ब पर बैठने की अजमत है। शायर ने 2 मिसरे कहे हैं, मुझे याद आएंगे, समात फरमाइएगा कि बुलंद होते हैं फर्श अज़ब पे बैठ के हम,
یہاں فرشتے ہمیں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. بھائی یہ مجلس حسین یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ کا وجود ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ مجلسوں کی بنا ہماری وجہ سے نہیں ہے, بلکہ اس کی ضمانت جو لی ہے وہ شہزادی کونین نے لی ہے. صلی علی محمد و آل محمد. بس چند باتیں آپ کی باتوں میں عرض کروں گا, اس کے بعد ربط مسائل. دیکھیے دنیا میں کوئی بھی انسان دو چیزیں بڑی مشکل سے دیتا ہے, ایک پیسہ اور ایک وقت. بھئی پیسہ وہاں دے گا جہاں پر اس کو فائدہ ملے, وقت وہاں دے گا جہاں پر اس کو حاصل ہو. لیکن قسم خدا کی مدت گزر گئی ہے اس قوم کو حسین کے نام پر پیسہ دیتے ہوئے, حسین کے نام پر وقت دیتے ہوئے. پیسہ بھی حسین کے نام پر دیتی ہے, وقت بھی حسین کے نام پر دیتی ہے. بھئی پیسہ بھی حسین کے نام پر لٹاتی ہے, اپنا وقت بھی حسین کے نام پر لٹا دیتی ہے. دیکھیے بانی مجلس کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوتا ہے, بلکہ بانی مجلس کرنے کے بعد پھر سے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اگلے سال کب محرم آئے گا, پھر سے میں کب حسین کا فرش عزا بچھاؤں گا, میں پھر کب حسین کے عزاداروں کو بلاؤں گا, مجلس کروں گا. آج دنیا پریشان ہے, انہیں حسین سے ملتا کیا ہے, یا حسین سے لیتے کیا ہے, انہیں حسین دیتے کیا ہے, یا حسین سے لے کر کے جاتے ہیں. جب بھی دیکھو صبح سے لے کر شام ہو جاتی ہے, شام سے لے کر کی مجلس کرتے رہتے ہیں, یہ حسین کا ماتم کرتے رہتے ہیں. انہیں حسین دیتے کیا ہیں, یہ حسین سے لے کے رہے ہیں, انہیں حسین سے مل کے رہا ہے, یہ حسین سے دے کے رہے ہیں, حسین سے دے کے رہے ہیں, یہ حسین سے لے کے رہے ہیں. آج دنیا پریشان ہے, آج دنیا کی ساری حکومتیں پریشان ہیں. یہ کرایہ پیسہ اپنا خرچ کرتے ہیں, وقت اپنا بتاتے ہیں, لیکن غم حسین کا مناتے ہیں. انہیں حسین دیتے کیا ہے کہ جہاں جو لوگ میری مجلس کو لائیو سماعت فرما رہے ہیں, ان کی سماعتوں کے حوالے میں ایک بہت ہی فرش عزا کی ایک بہت ہی بڑی فضیلت آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ عظمت فرش عزا کیا ہے, فرش عزا کی اہمیت کیا ہے. لیکن دنیا کے جس کونے میں چلا جائے ہر جگہ ابلیس آ سکتا ہے, لیکن فرش عزا پر ابلیس نہیں آ سکتا. ایک درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, نعرہ حیدری. جہاں بھی چلے جائیں ہر جگہ ابلیس کی رسائی ہو سکتی ہے, لیکن فرش عزا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ابلیس کی رسائی نہیں ہو سکتی. 1,70,000 خطیب نماز جمعہ میں علی کو بھونک کے ختم ہو گئے. وہ خطیب مٹ گئے, وہ خطیب اپنی ماں کے ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہی دیتے رہے, ختم ہو گئے وہ خطیب. ان خطیبوں کا اس دنیا سے نام و نشان مٹ گیا, مر گئے وہ خطیب. لیکن ذکر علی کل بھی باقی تھا, ذکر علی آج بھی باقی ہے, ذکر علی قیامت تک باقی رہے گا. بھائی میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ یاد رکھنا ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جائے. ارے ذکر کا وارث کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہے گا. ایک درود پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ذکر اس کا مٹتا ہے جس کا وارث مٹ جائے. بھائی اس کا وارث, اس ذکر کا وارث کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ رہے گا. میں اپنے نوجوان بھائیوں تک ایک اہم پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نوجوان بھائیوں, بس یہ آخری میرا پیغام ہے, اس کے بعد ربط مسائب, کہ یاد رکھنا کبھی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ ایک اگلی حکومت ایسی آئے گی کہ جو حسین سے محبت کرتی ہوگی, جو حسین کی کھل کر عزاداری کرنے کی اجازت دے گی. پھر ہم اگلی حکومت میں حسین کا ماتم کریں گے, کھل کر عزاداری کریں گے, روڈوں پر جلوس برآمد کریں گے, سبیلے لگائیں گے. اسی دور میں ہے کہ جب حکومت یزیدیت کی ہو, راج حسینیت کا ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں, عزاداری کرنے کا مزہ اسی زمانے میں ہے کہ جس وقت حکومت یزیدیت کی ہو, راج حسینیت کا ہو. آئیے میں ان تمام جو ملت مسلمہ ہے اس عزاداری حسین کے توسل سے
उन मिल्लत मुसलमान के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ कि मुझे इतना बताओ कि ऐसा कौन सा जुल्म है कि जो तुमने अज़ादारी हुसैन पर नहीं किया। भाई धमाके तुमने किए, पाबंदियां अज़ाए हुसैन पर तुमने लगाई, लेकिन मुझे इतना बता दो तुमने हुसैन का जिक्र खत्म करने के लिए, तुमने हुसैन की कब्र का निशान मिटाने के लिए कौन कौन से जुल्म नहीं किए। लेकिन जरा मुझे इतना बताओ, जहां जहां पर भी मुसलमान मौजूद है, जहां जहां पर भी पूरी दुनिया में मेरी आवाज जा रही है, वो पूरी दुनिया का नक्शा उठाकर देखे और उस नक्शे में देखकर बताए, मुझे बताएं कि जो लोग हुसैन की कब्र का निशान मिटाने आए थे, उस यजीद की कब्र का निशान कहाँ है। मुझे दिखाओ कि यजीद मलाउन की कब्र का निशान कहाँ है। मुझे दिखाओ कि शिमर की कब्र का निशान कहाँ है। मुझे दिखाओ उमर साद की कब्र का निशान कहाँ है। मुझे दिखाओ शिमर की कब्र का निशान कहाँ है। मुझे दिखाओ पिसर साद की कब्र का निशान कहाँ है। मुझे दिखाओ मामूद रशीद की कब्र का निशान कहाँ है। जितने भी लोग हुसैन की कब्र का निशान मिटाने आए थे, आज उनकी कब्र का निशान नहीं मालूम, लेकिन हुसैन की कब्र पर कल भी सजदा हो रहा था, आज भी सजदा हो रहा है, कल भी सजदा होता रहेगा। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई इसका असल मकसद क्या है, या आज आजादारी क्यों कायम है, क्योंकि ये कौम आज जिंदा क्यों है। तुम्हारे जो रहबर थे, तुम्हारे जो इमाम थे, वो इस दुनिया से मिट गए, लेकिन हमारी कौम का रहबर आज भी पर्दे गैब में है। बेशक मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ दादारो, आज यकुम मुहर्रम है, कल 2 मुहर्रम है, कल हुसैन वारिद करबला हो जाएंगे। जैसे ही हम लोगों ने मुहर्रम का चांद देखा, हर घर पर सियाह परचम लगा दिए, हर अज़ा खाने पर सियाह परचम लगा दिए, हमारे घरों के अज़ा खाने सज गए, हमने अपने घरों में फर्श अज़ा बिछा लिया, अज़ा खानों को सजा दिया। देखिए ये भी एक मोहब्बत का ऐलान है कि जब हम लोग मुहर्रम का चांद देखते हैं तो हम लोग अपने घरों पर काले अलम, सियाह अलम नस्ब कर कर पूरी दुनिया में ऐलान ये करते हैं कि देखो हम लोग हुसैन से मोहब्बत करते हैं। आज लोग उस कौम को डराते हैं, आज लोग उस कौम को धमकियां देते हैं मारने की, कि जिस कौम के बच्चे का पैदा होने का मकसद ही हुसैन पर मरना होता है। ये कौम हुसैन के नाम पर जान दे देगी, अपने घर कुर्बान कर देगी, अपनी औलादें कुर्बान कर देगी, लेकिन आज़ादारी करना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए जो सब कुछ है वो आज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो भैया जैसे ही हमने मुहर्रम का चांद देखा, हर घर में अज़ा खाने में हमने फर्श अज़ा बिछा दिया, सियाह अलम नस्ब कर दिए कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। मदीने वाले कहते हैं कि जब हम मुहर्रम का चांद देखना तो ये हम मुहर्रम का चांद आसमान पर नहीं देखा करते थे, बल्कि हम देखा करते थे कि छठे इमाम के घर से रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगती थी, मातम की आवाज़ आने लगती थी, तो हम समझ जाया करते थे कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया है, गम का महीना आ गया है। हाँ ज़दारो, हम कल तक हमने जो पिछले साल मुहर्रम किया, बड़ी शान और शौकत से मुहर्रम किया, हमने रोडों पर जुलूस निकाले, सबीले लगाई, खुलकर आज़ादारी करी, लेकिन हाँ ज़दारो इस वक्त बहुत ही बुरा माहौल है। इस पूरा शौक माहौल में हम आज़ादारी नहीं कर पा रहे हैं। शहज़ादी कौनैन जहाँ जहाँ भी आज़ादार अपने अपने घरों में आज़ादारी कर रहे हैं, ऐ शहज़ादी हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं, ऐ शहज़ादी हमें माफ़ कर दीजिएगा कि हम जिस शान और शौकत के साथ आपके लाल का तज़किरा करते थे, ऐ शहज़ादी हम इस साल आपके लाल का तज़किरा न कर पाए। ऐ शहज़ादी हम मजलिस हुसैन में आपसे दुआ करते हैं, आपको वास्ता इस वर्ष आज़ा का, आपको वास्ता है उन अज़ादार के आंसुओं का। ऐ शहज़ादी हम जिस तरह हर साल मुहर्रम मनाया करते थे, ऐ शहज़ादी हमें इस साल भी उसी तरह मुहर्रम कर मनाने की इजाज़त मिल जाए। ऐ शहज़ादी हमें माफ़ करिएगा। हाँ अज़ादारों, मुहर्रम
محرم کی آج پہلی تاریخ ہے. آپ لوگ صبح سے لے کر بلکہ آپ لوگوں نے جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے آپ لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے ہیں. آپ لوگ مجلسوں میں لگے ہوئے ہیں. کبھی صبح سے لے کر شام ہو گئی لیکن آپ لوگ مجلس حسین کر رہے ہیں, حسین کا ماتم کر رہے ہیں. عزادارو بس 2-4 جملے اس کے بعد مجلس کو تمام کر رہا ہوں کہ جب 28 رجب کو حسین کو حکم ملا کہ حسین مدینہ چھوڑ دو, یاد رہے کہ حسین نے مدینہ خود نہیں چھوڑا ہے بلکہ حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا ہے. حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا ہے. حسین نے مدینہ 28 رجب کو چھوڑا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حسین مدینہ میں تھے حسین کا بھرا گھر تھا, حسین کا پورا گھر بھرا ہوا تھا. عقیل کی اولاد حسین کے گھر میں موجود تھی, جعفر طیار کی اولاد حسین کے گھر میں موجود تھی. تاریخ میں ملتا ہے جب امام سجاد اور امام حسین جب مدینے میں باہر نکلتے تھے تو کوئی یہ نہیں دیکھ پاتا تھا, کوئی یہ تمیز پیدا نہیں کر پاتا تھا کہ اس میں حسین کون ہے, اس میں سجاد کون ہے. ارے بیٹا 24 سال کا تھا, باپ 57 سال کا تھا, لیکن قد ایک تھا. داڑھی دونوں کی سیاہ تھی, بال دونوں کے سفید تھے. ہاں زدارو, جوانی کی 3 ظاہری علامات ہوتی ہے جو حسین کے اندر موجود تھی. پہلی علامت یہ ہے کمر کا سیدھا ہونا, دوسری علامت یہ ہے کہ بینائی کا تیز ہونا, تیسری علامت یہ ہے بالوں کا سیاہ ہونا. تینوں علامتیں حسین کے اندر موجود تھی. ہاں زادارو, ارے 10 محرم کو ارے اکبر کا لاشا دیکھا, حسین کی بینائی چلی گئی. عباس کا لاشا دیکھا, عباس کا لاشا دیکھا, حسین کی کمر ٹوٹ گئی. ارے علی اصغر کے گلے پر تیر لگا, حسین کے بال سیاہ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ردم بقضاء تسلیما لامرہ.